السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرج أبويكم من الجنة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موضوع چل رہا ہے شیطان کے شر سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے راستے۔ اس موضوع پر آپ کے روبرو دوسری کڑی پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، سورہ اعراف کی 27ویں آیت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا۔ اپنے دھوکے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنے کے مختلف پینترے اس نے آزمائے، آخر میں وہ کامیاب ہو گیا اور ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جنت سے نکلنے کے وقت جو ہے جنت کا لباس بھی اتار دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ینزع عنہما لباسہما، اتروائے ان سے ان کے کپڑے بھی۔ تو شیطان کے ساتھ دشمنی پیدا کرنے کا یہ ایک اچھوتا انداز ہے۔ یہی بات آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرض کریں کہ آپ کے والدین کسی کے گھر میں ہوں اور کوئی بندہ آ کر گھر والوں سے کہتا ہے کہ ان کو باہر نکال دو، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے تو میرے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلوا کے باہر نکلوا دیا ہے، تو سن کر آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کو کوئی پکڑے اور کوئی بندہ آ کر ان سے کہے کہ ان کے لباس جو ہے نکال دو، یعنی بے لباس کر دو ان کو۔ اب اگر کسی کو بتایا جائے کہ تیرے ماں باپ کو دشمن نے پکڑا تو تھا، لیکن اس آدمی نے مشورہ دیا تھا کہ ان کا لباس بھی اتار دو، تو بتائیں کہ اس کے بارے میں اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دونوں باتیں بتلا دیں تاکہ معلوم ہونے پر طبیعت میں غصے کی لہر دوڑ جائے اور میرے بندے میرے بن کر رہیں اور شیطان کے قریب بھی نہ جائیں۔ چونکہ اللہ رب العزت کو شیطان سے ذاتی عداوت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اپنی ذات کے ساتھ پناہ مانگنے کے لیے جو تعوذ ہمیں سکھایا، اس میں صفاتی نام
استعمال نہیں کیے، بلکہ اس میں فقط اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعوذ میں ذاتی نام اس لیے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، شیطان مردود تمہارا ذاتی دشمن ہے۔ جب تمہیں اس سے پناہ مانگنی ہوگی تو تم میرا ذاتی نام لے کر پکارنا، میں تمہیں اس سے بچا کے دکھاؤں گا۔ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ تعوذ پڑھے تو شام تک، اور اگر شام کو 10 مرتبہ تعوذ پڑھے تو صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیطان نے اتنا ہی بڑا دشمن بننا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو سنیے کہ دانا کا کوئی کام بھی دانائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو شیطان کو پیدا فرمایا اس میں بھی بہت سی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر باطل کی طرف بلانے والا کوئی نہ ہوتا تو حق کی طرف سے آنے پر اللہ تعالیٰ اجر کیسے عطا فرماتے؟ اصول بھی یہی ہے کہ اگر کوئی جو ہے نیگیٹو فورس یعنی منفی طاقت ہو تو اس کے خلاف کرنے پر کہا جاتا ہے کہ اچھا بھائی شاباش، تو انعام کا مستحق ہے، تو انعام کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو میرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، مگر وہ اس کی بات ماننے کے بجائے میری بات مانے، اور جب میرے پاس آئیں گے تو میں اپنی بات ماننے پر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں عطا فرما دوں گا۔ دیکھیں کہ اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو کیسے ظاہر ہوتی؟ عود کو آگ کے اوپر جلاتے ہیں اور خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح آگ کے پیدا ہونے سے ہمیں عود کی خوشبو کا پتہ چلا، اسی طرح شیطان کے پیدا ہونے سے ہمیں نیکی کرنے کا اجر اور اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ علماء نے شیطان کے پیدا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر انسان دنیا میں آتا اور شیطان نہ ہوتا اور یہ اپنے نفس کی وجہ سے برائی کرتا تو پھر اس کی معافی کے چانس ختم ہو جاتے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے خود برائی کی، اس لیے اب معافی نہیں ہو سکتی۔ اور اب چونکہ شیطان پیدا ہو چکا ہے اور وہ بھی ورغلاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن جن کو معاف کرنا چاہیں گے ان کا سارا بوجھ شیطان کے سر پر ڈال دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے ان بندوں کو شیطان نے بہکایا اور ورغلایا تھا، لہٰذا اب میں ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اسی لیے اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا اور ان سے کوئی اونچی نیچی بات ہو گئی تو اس کو شیطان کی طرف نسبت دی۔ چند مثالوں پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، بس شیطان نے ان کو بہکایا۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی طرف نسبت نہیں کی بلکہ شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وما انسانیہ الا الشیطان، سورہ کہف کی آیت ہے، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان، اس کے بعد شیطان نے جھگڑا ڈالا، یعنی آپس میں پھوٹ پیدا کی۔ ان آیات میں دیکھیں کہ اگرچہ
گناہ انسانوں سے سرزد ہوئے، مگر اللہ رب العزت نے ان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہہ رکھا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا ظاہر اور باہر دشمن ہے، اور صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلا بہکانے والا دشمن ہے۔ کہیں فرمایا، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خوب واضح کر دیا کہ تم نے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے اور میرا بندہ بن کر زندگی گزارنی ضروری ہے۔ جب شیطان کو مہلت مل گئی تو وہ کہنے لگا، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ اے میرے رب، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی ان کے لیے زمین میں چیزیں مزین کر کے دکھاؤں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر کہنے لگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ رب العزت نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ ناقابل معافی گناہ سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا اس سے یہی مراد ہے کہ نیک لوگوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے؟ بلکہ مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے ہوں گے ان سے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جو ناقابل معافی ہو، لہٰذا اگر ایمان والے غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ کریں گے تو بھی صحیح، تو وہ قابل معافی ہوں گے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، جب بھی وہ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ شیطان ابن آدم کے قلب کی طرف اپنا منہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکا ہے تو پھر وہ وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے دل کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی بندہ غافل ہو وہ اسے برائی پر لگا دے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی دشمن پر قابو پاتا ہے تو وہ اسے ہینڈس اپ کرا دیتا ہے، تاکہ اگر اس وقت اس کے پاس کوئی مہلک چیز ہے جس سے وہ نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ اس کے ہاتھوں سے چھین لے اور اس کے ہاتھ خالی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب آیا اور اس نے انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اگر ذکر اللہ شیطان کے لیے ایک مہلک ہتھیار ہے، اس لیے جب اسے موقع ملتا ہے وہ بندے کو ذکر اللہ سے غافل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔
بلکہ شیطان بندے کو نماز سے بھی پہلے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے۔ تو سنیں، قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ بے شک شیطان یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے دشمنی اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کا تذکرہ پہلے کیا اور نماز کا بعد میں کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان پہلے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اور بعد میں نمازوں سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو دشمن کو اپنی باؤنڈری لائن سے پرے رکھے۔ ہر ملک کی ایک فرسٹ ڈیفنس لائن ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ ڈیفنس لائن ہوتی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دشمن فرسٹ ڈیفنس لائن سے ہی پیچھے رہے، اور اگر وہ فرسٹ ڈیفنس لائن سے آگے آ گیا تو پھر وہ دوسری لائن کے پاس بھی پہنچ جائے گا۔ ذکر اللہ ہمارے لیے فرسٹ ڈیفنس لائن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں گے تو شیطان مردود ویسے ہی ہم سے دور رہے گا، اور اگر ہم غافل بن گئے تو فرسٹ ڈیفنس لائن کو کراس کر کے دوسری ڈیفنس لائن یعنی نماز کے پاس آ جائے گا، اور ہمیں نماز سے بھی غافل کرنا شروع کر دے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، تاکہ ذکر کی برکت کی وجہ سے ہم شیطان کے مکر و فریب سے بچ سکیں۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، اس کی دلیل کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی جا سکتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک میرے جو بندے متقی ہیں، جب ان پر شیطان کی ایک پلٹن حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کے پاس شیطان سے بچنے کا ہتھیار اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کو خوب یاد کیا کرو۔ تو بھائی، آپ حضرات کے روبرو جو ہے اس موضوع پر یعنی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے سے متعلق جو ہے اکابرین بزرگوں کی طرف سے جو طریقے بتائے گئے ہیں اور قرآن سے جو باتیں ہم تک آئی ہیں، وہ آپ حضرات کے روبرو اس عاجز نے پیش کر دیا۔ اس موضوع کی یہ دوسری کڑی ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی تیسری کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار جو کچھ کے کہا سنا گیا ہو، اس پر اس عاجز کو بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، خصوصاً شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اللہ کی رضا والی زندگی اور اللہ کی رضا والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔